الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفیں کبریائیں بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے تابع دار ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک انسان جس نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے یا اسلام پہ وہ چل رہا ہے، کسی نے کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، ہم اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے مسلمان ہیں، اور جب ہم اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کا تابع کر دیا ہے۔ اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، صرف مانتے ہی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔
کسی نے ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اور غلط راستہ بتا دیا ہے، ہدایت بھی واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے، اور انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ان دو راستوں میں سے جس راستے کو تو نے اختیار کرنا ہے وہ کر لے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو سلامتی والا راستہ ہے، جو رشد اور ہدایت والا راستہ ہے۔ اور جب رشد اور ہدایت والے راستے کو اپنا لیا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پہ عمل کیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایمان کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایماندار نہ کہو، ایمان کا دعویٰ نہ کرو، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری طور پہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان لیا ہے۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں اپنا حکم، اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، اور جج تسلیم کرنے کے بعد پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے پہ منوان، یعنی آپ کے فرامین پہ منوان یہ عمل بھی کریں۔ ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلوں کو عملی جامہ پہناتے وقت ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، جب ہم نے اپنی مرضی سے بغیر جبر و اکراہ کے ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دعویٰ تو ایمان کا، دعویٰ تو دینداری کا، لیکن یقین فرنگیوں کی خرافات پر، دعویٰ ایمان کا ہو لیکن نظر جو ہے وہ یورپ کی تہذیب و ثقافت پہ ہو، دعویٰ محبت رسول کا ہو لیکن لباس جو ہے وہ غیر مسلموں کا ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں،
اور سب سے اعلیٰ ترین شاخ، اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور کم ترین درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا کا اسلام میں بہت مقام ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کئی مقامات پہ یہ تلقین کی، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انا نستحیی من اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ لیس ذالک، میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے ولیکن الاستحیاء من اللہ، ولیکن الاستحیاء من اللہ ان تحفظ الراس وما وعا وان تحفظ البطن وما ہوا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں تمہارے سر میں موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور اسی طرح اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کی بھی حفاظت کرو۔ اور اس میں سر کی حفاظت میں وما وعاس میں آنکھیں بھی داخل ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، والبطن وما ہوا، اپنے پیٹ کی اور پیٹ جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی پیٹ میں شرمگاہ بھی آتی ہے، بری خواہشات بھی آتی ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ میرے صحابہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی ضمانت دے دو کہ تمہاری زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا، کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ تمہاری شرمگاہ کسی ایسی جگہ استعمال نہیں ہوگی جس جگہ استعمال کرنے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ حیا کے درجے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح الفاظ میں ان چیزوں کو سمجھا دیا، اور آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا، جس کے حصول کے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر نام اس کا پاکستان، یعنی پاک ملک، پاک دھرتی،
یہ نام پاکستان رکھا گیا، لیکن آج اسی ملک میں اس پاکیزگی کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہے اور حکمران ان کا نوٹس نہیں لیتے، بلکہ حکمران وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، یعنی اس قدر وہ ایمان سے دور نکل چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ استحقاق ہے۔ یہ آج 6 مارچ ہے اور 8 مارچ کو حقوق نسواں کا دن منایا جائے گا، اور اس میں کیا خرافات بکی جائیں گی، اور یہ سب کچھ کہنے والی کون ہوں گی؟ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے آپ کو اس ملت بیضاء کا پیروکار سمجھتی ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والی ہیں، اور ان میں ایسی عورتیں بھی موجود ہوں گی جن کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والی ہیں۔ لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ سب کچھ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے اور فاطمہ الزہرا کی سیرت کے خلاف ہے۔ اور سب سے جو گھٹیا آواز وہاں بلند ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے؟ جسم کا مالک، ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں مارے گا اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر نطفے سے، نطفے کو کہاں ایک ایسی محفوظ جگہ میں ٹھہرایا، پھر اس کے اوپر جو تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں کو کرنے والا کون تھا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، نطفے کو خون بنانے والا کون؟ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کو سے گوشت بنانے والا کون؟ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت سے ہڈیاں نکالنے والا کون؟ ہڈیاں بنانے والا کون؟
فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کس نے چڑھایا؟ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس جسم کے مالک تم کیسے ہو گئے؟ یہ تو ایک اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ امانت دے کے اس نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرح اس امانت کو استعمال کرو، اسی طرح اس کی حفاظت کرو۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر جب سب کچھ ہڈیاں بھی بن گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال کے اس کو ایک نئی مخلوق، ایک نئی تخلیق کی تک کا درجہ دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ کتنا بابرکت ہے جو سب خالقوں سے بہترین خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی تخلیق کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، کہ اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو بڑے مناسب طریقے سے اس نے بنایا۔ تیرا تو نام و نشان نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق۔ اے انسان تو ذرا دیکھ تو صحیح، تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ اور اب اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے زندگی دی، تجھے صحت عطا کی، اور اب تو کہتا ہے سب کا میں مالک ہوں۔ یہ تخلیق اللہ کی ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور اللہ جب مالک ہے تو اس جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور حیا کا بھی یہ تقاضا ہے، جو حیا والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خالق سے حیا کرتا ہے۔ اور جب حیا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ کیونکہ حیا یہ ماننے ہوتی ہے، روکتی ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے۔ اور حیا اتنا بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحیاء قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک جاتا رہے گا، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اذا رفع احدهما، جب ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔
یعنی حیا کا ایمان میں یہ درجہ ہے، اور اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے پھر جو تیرے دل میں ہے کرتا رہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب حیا اٹھ جاتا ہے، جب حیا باقی نہیں رہتی تو پھر سمجھ لو کہ ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ اور حیا کے 3 درجے ہیں۔ ایک حیا تو ہوتا ہے مثلا آدمی کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، کوئی معزز سامنے آ جاتا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی سامنے آ جاتا ہے، استاد سامنے آ جاتا ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کے اس برے کام سے رک جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، اسے شرم آ جاتی ہے کہ یہ مجھے کیا کہے گا۔ یعنی ایک حیا ہے بندوں سے اور ایک حیا اللہ سے ہے کہ آدمی غلط کام کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے۔ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی برائی کی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کیونکہ عام لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ برائی کر جاتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، عورت نے بھی یہ کہا کہ یوسف اب تو ہم دونوں اکیلے ہیں، کوئی بھی یہاں نہیں ہے، اور یہ میرا رب تھا، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تیرا رب تو کپڑے سے چھپ جاتا ہے لیکن میرا رب جو ہے وہ چھپتا نہیں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں دیکھ رہا ہے۔ لہذا جس طرح تجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، تو نے اسے ڈھانپ دیا ہے، مجھے بھی اپنے رب سے شرم آتی ہے، جب میرا رب یہاں بھی دیکھ رہا ہے تو میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ ایک حیا کا یہ درجہ ہے۔ اور ایک درجہ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اس طرح کی حیا آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، جب تو نے میری اتنی حیا کی ہے اور اب تو نے کسی مشکل کام میں، کسی مشکل میں اپنے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہیں اور مجھے پکارا ہے، اب مجھے تجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ جب تم اس طرح کے حیادار بن جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حیا کرے گا کہ تم جو اللہ سے مانگو گے، جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو کبھی اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ، میرا اس طرح کا بندہ جو مجھ سے حیا کرتا رہا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے خالی ہاتھ واپس کروں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ جسم جو ہے ہماری ملکیت نہیں،
یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مضغة مخلقة وغیر مخلقة لیبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے جسم کے مالک ہو؟ تم مالک نہیں، تمہارے جسموں کا، تمہاری روحوں کا، تمہاری زندگیوں کا میں مالک ہوں۔ لہذا تمہارا جسم نہیں، تمہاری مرضی بھی نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مرد کیا، عورتیں کیا، اس طرح کے پاکیزہ ہو جائیں کہ جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ عثمان وہ آدمی ہے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، یعنی ان کے ایسے اچھے اعمال ہیں، اس قدر یہ نیک آدمی ہے، ان سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اسلامی معاشرے کو، اللہ نے جو ہمیں اسلامی تہذیب دی ہے وہ اتنی پاکیزہ تہذیب ہے کہ وہاں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تو اسے اپنے غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس حیا کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کو یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے پیارے پیغمبر، آپ مومنوں کو کہہ دیں جب یہ گھروں سے باہر نکلیں، بازاروں میں جائیں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو بھی دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ کہ آپ ان مومن عورتوں کو کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، جب یہ گھروں سے نکلیں اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور جب گھروں سے نکلیں تو بڑی چادریں اپنے سینوں پر اور اپنے چہروں پر ڈال کے نکلیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، یعنی اپنی زینت کو اپنے خامدوں کے علاوہ، اپنے باپوں کے علاوہ، اپنے بیٹوں کے علاوہ، اپنے بھائیوں کے علاوہ،
اپنے بھتیجوں کے علاوہ، اپنے خامد کے بیٹوں کے علاوہ اور چھوٹے بچوں کے علاوہ، یا ایسے مرد جن کے اندر عورتوں کی خواہش ہی نہیں، ان کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اس زینت میں چہرہ جو ہے وہ سب سے بڑی زینت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، حالانکہ قرآن تو زینت کا کہہ رہا ہے، اور زینت سب سے بڑی زینت وہ چہرہ ہے۔ اگر کوئی کسی کا چہرہ نہ دیکھے تو خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ یہ سارے فتنے جو ہیں وہ چہرے کے ہیں، چہرے کے اندر جو چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، ان کے فتنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما یہ گھر میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینے صحابی وہ آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم پردہ کر لو۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، ہمیں دیکھتا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا آفا اما یا انتما لا تبصرانی ہی، کیا تم اندھی ہو؟ تم اسے نہیں دیکھ رہی؟ تم تو دیکھ رہی ہو نا۔ یعنی یہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ امہات المومنین جو پکیزہ عورتیں ہیں، جن جیسی پکیزہ عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پکیزہ عورتیں ایسی پکیزہ ہیں کہ میں نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا۔ وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیوییں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جن کا درجہ ماں کا ہے، اللہ کے نبی انہیں فرما رہے ہیں افامیہ انتما لا تبصرانی، کیا تم نبینی ہو؟ وہ تو نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں ایک غزوے میں گئی اور وہاں کسی وجہ سے میں قافلے سے پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں چلا مجھے، تو میں وہیں لیٹ گئی، وہاں بیٹھ گئی کہ جب رسول اللہ آگے رکیں گے پتہ چلے گا تو مجھے لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں گے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے سے پیچھے تھے، جن کو رسول اللہ نے اسی لیے پیچھے رکھا ہوا تھا کہ جب صبح ہو جائے تو جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے لوگوں نے، تم اس وقت وہاں آیا کرو تاکہ اگر کوئی چیز وہاں رہ گئی ہو تو اسے لے کے آ جاؤ، قافلے کے ساتھ ملا دو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میرا چہرہ ننگا تھا،
اور جب صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے وہ پہچان گئے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو میں جاگی، میں نے فوراً اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا میں نے ترجمہ تمہیں سنایا ہے کہ وہاں یہ ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں کو یہ بات کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں لے کے پردہ کر کے با پردہ ہو کے نکلیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ جب وہ اس طرح نکلیں گی تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ اور کیا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے اور آپ کی بیویوں سے اور صحابیات سے بڑھ کے کوئی عورت پاک ہو سکتی ہے، پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم جب گھروں سے باہر نکلو تو با پردہ ہو کے نکلو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سورہ احزاب پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو کس طرح پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ایسا خطرہ تھا؟ وہ تو پاکیزہ عورتیں جن کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ جب انہیں یہ حکم ہے کہ تم نے بے پردہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر آج ہماری نوجوان عورتوں کو جو یہ کہتی ہیں کہ ہماری مرضی چلے گی، اللہ کی بندیوں تمہاری مرضی نہیں، تم اللہ کی ملکیت ہو، جس کی ملکیت ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اور اگر اس کی مرضی نہیں ماننی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے میرا حکم نہیں ماننا تو جاؤ میری زمین سے نکل جاؤ، میرے آسمان کی چھت کے نیچے سے نکل جاؤ۔ انتن یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے نہیں بنتے، تم میرے نافرمان ہو، تو پھر میری زمین سے نکل جاؤ، میرے آسمان کی چھت سے نکل جاؤ۔ اب کہاں نکل کے جائیں گے جب کہیں اور نہیں جا سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے، یہ جسم ہمارے اللہ کی ملکیت ہے، تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے
شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو شرم و حیا سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا تو انہوں نے اپنے گھر جا کے بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے، بڑا امانت دار ہے، تو باپ نے آزمانے کے لیے اکیلی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی حیا کے ساتھ ان کو بلانے کے لیے آئی، اور حیا سے مراد کیا ہے؟ وہ با پردہ ہو کے آئی، یعنی حیا دار عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ با پردہ ہو کے نکلے۔ تو اس لیے یہ ملک اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا ہے، اور یہاں ایسی بے حیائی نہیں پھیلنے دی جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور دوسری جگہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ کیسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ با پردہ عورتیں وہ بے پردہ ہو جائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور جب آخرت میں جائیں گی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور یورپ جس کی نکالی کرتی ہیں، جہاں شرم و حیا نہیں ہے، کیا ہمارے معاشرے کو، ہمارے خاندانی نظام کو اس طرح تباہ کرنا چاہتے ہو؟ سر سید مرحوم وہ بھی ایک آزاد خیال تھے، لیکن وہ بھی اتنے غیرت مند تھے کہ ایک دفعہ جب انگریز کی حکومت تھی، اس وقت تھی انگریز کی حکومت، تو مولوی ممتاز علی حقوق نسواں کا ایک مسودہ لکھ کے لائے ان کے پاس، اور ان کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تو جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا، تو آخر میں انہیں اتنا غصہ آیا، انہوں نے وہ مسودہ پھاڑ دیا اور یہ کہا کہ اے ممتاز علی، ہماری حکومت چھن گئی، ہماری تہذیب مٹ گئی، کیا تم اب یہ چاہتے ہو کہ عورتیں بھی ہمارے قبضے سے باہر نکل جائیں؟ آزادی وہی ہے جو اسلام نے دی ہے، حقوق عورت کے وہی ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، وہ بڑے پکیدہ حقوق ہیں۔ یورپ نے کیا کمایا، آج وہ پچھتاتا ہے۔ آج وہاں کی اکثریت وہ ایسے لوگوں کی ہے جن کو اپنے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے۔ یہ ان کا سروے اٹھا کے دیکھ لو، یعنی یہ جو سروے آتے ہیں، یعنی ان میں سے کتنے لوگ، یعنی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو اپنے باپوں کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے۔ کیا اس تہذیب کو تم اس طرح کا چاہتے ہو؟ حکمرانوں ذرا سمجھو، سوچو، تمہاری ذمہ داری ہے۔
کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف لے جا رہے ہو؟ اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ایک تہذیب دی ہے، اس تہذیب کو اپناؤ۔ اس تہذیب سے باہر نکلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ پہلے ہی حالت کیا ہے، یعنی کتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن طاقت کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اسلام کی طرف آؤ۔ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ ہمیں دیتا ہے، اور وہاں شرم و حیا ہے۔ اور میں پہلے یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ایک ختم ہوا تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسلام میں پردہ ہے، اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گٹ گیا۔ جو پوچھا ان سے کہ آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، وہ کہنے لگی عقل پہ وہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ وہ پردہ پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ اپنے گھروں کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کی عورتیں وہ کس طرح بازار میں نکلتی ہیں، کیسے جاتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بڑی پاکیزہ تہذیب دی ہے، اور اس تہذیب کو اپناؤ، اس تہذیب کی طرف آؤ، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ وگرنہ ذلت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بڑا پاکیزہ دین ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے کی عورتیں، ان کا نمونہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اور حضرت سمیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح خنسا، ام خلاب، کہ جن کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں، رسول اللہ کے پاس جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کی کوئی خبر؟ کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہو اور منہ چہرہ بھی چھپائے ہوئے ہو، تو وہ کہنے لگی میرا بیٹا تو مر گیا ہے، حیا تو نہیں مری، میرا بیٹا تو مر گیا ہے لیکن میری حیا نہیں مری۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہے اس میں حیا نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو حیادار بنا کے رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اسلام پہ چلنے کی، اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اہل اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بے حیائی اور فحاشی کو روکے، وگرنہ پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا ہوگا۔ والامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، امام راعی ہے، وہ محافظ ہے
اور جس کا اسے محافظ بنایا گیا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔